ہیومینٹی فرسٹ کروشیا کے زیر انتظام فوڈ بینک کا قیام، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے عمومی حالات جنگوں اور دیگر عوامل کی وجہ سے خاصے وگرگوں ہیں۔ ہر طرف مہنگائی اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کا سامنا ہے۔ دولت مندوں اور وسائل رکھنے والے افراد پر تو ان حالات کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا جتنا غریب اور محروم عوام پر ہوا ہے۔ کئی ممالک میں عام انسانوں کی ایسی تعداد بھی موجود ہے جن کو 2 وقت کی روٹی ملنا بھی محال ہو چکی ہے۔ عالمگیر احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی ہدایات کی روشنی میں ہیومینٹی فرسٹ مختلف ممالک کے حالات کا جائزہ لے کر وہاں محروم اور غریب افراد کے لیے فوڈ بینک قائم کر کے ان افراد کو کھانے کی بنیادی اشیاء کی فراہمی کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی اس وقت تک ملک یونان، جارجیا اور کروشیا کے غربت زدہ علاقوں میں ایسے فوڈ بینک قائم کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ بالکان ممالک میں کروشیا کے سینٹر میں واقع 7500 افراد کی آبادی والا ایک قصبہ ہے جس کا نام گلینا ہے۔ یہ قصبہ کروشیا کے دارالحکومت زاگرب سے تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سال 1991 یعنی 1991 سے لے کر سال 1995 یعنی 1995 اس کے درمیان سابقہ یوگوسلاویہ کی ریاستوں کے مابین جنگوں میں اس قصبے پر پہلے سربین نے قبضہ کر لیا اور پھر کروشین افواج نے جوابی حملہ کر کے اپنے اس علاقے کو واپس لے لیا۔ سیاسی، نسلی اور دیگر معاشرتی اختلافات کی بنا پر سال 1995 میں ہونے والی اس جنگ کے بعد اس قصبہ کی طرف کروشین حکومت نے کسی قسم کی توجہ نہ دی، جس کے باعث یہاں کے مکینوں کی حالت دن بدن غربت کی لائن سے نیچے گرتی گئی اور پھر اسی طرح یہاں کے رہائشی گھروں کی حالت بھی انتہائی خستہ ہوتی گئی۔ دسمبر 2020 کے آخر میں اس قصبہ کے مکینوں کو 6.4 کی شدت کے زلزلہ کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اس وجہ سے اس قصبہ میں بہت سارے گھر منہدم ہو گئے اور اموات بھی واقع ہوئیں۔ اس وقت بھی اس قصبہ میں بڑی عمر کے تقریباً 600 ایسے پینشنرز موجود ہیں جو انتہائی کم آمدنی کی وجہ سے رہائشی مشکلات کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی خوراک کی دستیابی میں بھی شدید کمی کا شکار ہیں۔ قصبے کی ڈپٹی میئر محترمہ برانکا باکشچ میٹچ صاحبہ ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کی وجہ سے کروشیا میں خاصی مشہور ہیں۔ وہ اپنے علاقہ کے ضرورت مندوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں اور انہوں نے پیپل فار پیپل یعنی لوگوں کے لیے کے نام سے انسانی بہبود کی ایک فلاحی تنظیم بھی بنا رکھی ہے۔ 2020 کے زلزلہ میں بے لوث خدمات کی بنا پر ان کو قومی ایوارڈز بھی دیے گئے اور صدر کروشیا نے خاص طور پر ان سے ملاقات کی اور انسانیت کی خدمت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کروشیا میں اس وقت ہیومینٹی فرسٹ کے چیئرمین مکرمی رانا منور صاحب ہیں اور موصوف کروشیا میں ہیومینٹی فرسٹ کے فلاحی کاموں کی وجہ سے کافی معروف بھی ہیں۔ جب ان کی محترمہ برانکا صاحبہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مکرمی رانا صاحب سے نادار اور غریب عوام کے لیے خوراک کی بنیادی اشیاء کا ذکر کیا۔ مکرمی رانا صاحب نے پھر فوڈ بینک کے قیام کا ایک تفصیلی منصوبہ بنایا جسے انہوں نے ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کے چیئرمین صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور پھر چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ جرمنی نے اس منصوبے کا جائزہ لے کر ازراہ شفقت اس کی منظوری دے دی۔ اس وقت فوڈ بینک کے لیے درکار جگہ محترمہ برانکا صاحبہ نے مہیا کی ہے۔ خوراک کے پیکٹس کی پیکنگ اور تقسیم کے لیے درکار افرادی قوت کے ساتھ ساتھ پینشن آفس سے مستحق افراد کی تصدیق شدہ فہرستوں کو مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی محترمہ
برانکا صاحبہ نے ہی لی ہے، جو کہ قصبہ کی ڈپٹی میئر بھی ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو طے کرنے کے بعد مورخہ 2 جولائی 2025 کے روز کروشیا کے اس قصبہ گلینا میں ہیومینٹی فرسٹ کے اس فوڈ بینک کا افتتاح کیا گیا، اور افتتاح کے روز جیسا کہ آپ ویڈیو اور تصاویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، ضرورت مندوں میں کھانے کی اشیاء کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ آغاز میں ہیومینٹی فرسٹ روٹیشنل بنیادوں پر 200 مستحق افراد کو ہر ماہ فوڈ پیکٹس دیا کرے گی، اور اس وقت کل 600 افراد کو یہ مدد مہیا کی جائے گی، یعنی ایک ماہ میں 200 افراد، اور پھر اگلے ماہ میں دیگر 200 افراد، اور پھر اسی طرح تیسرے ماہ میں جو باقی رہ جانے والے 200 افراد ہیں ان کو یہ فوڈ پیکٹس دیے جائیں گے، یعنی سال کی ہر سہ ماہی میں 600 افراد کو کم از کم ایک مرتبہ یہ فوڈ پیکٹس تقسیم کیے جایا کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خوراک پیکٹس کی تیاری اور اس کی تقسیم میں محترمہ برانکا صاحبہ اس سلسلے میں جو افرادی قوت درکار ہوگی، اس کی دستیابی کو یہ محترمہ یقینی بنائیں گی۔ ہیومینٹی فرسٹ کروشیا کے چیئرمین رانا منور صاحب کو خدا تعالیٰ نے یہ ہنر ودیت کر رکھا ہے کہ وہ انسانی بہبود کے کاموں میں دیگر تنظیموں اور اداروں کو بھی شراکت کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں۔ اس وقت اسکول کے ضرورت مند بچوں کو اسکول بیگز، کتب اور اسٹیشنری کے لیے کئی تنظیمیں اور ادارے ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ مالی معاونت اور دیگر معاملات میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اسی طرح فوڈ بینک کے لیے بھی انہوں نے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے کہ جلد ہی وہ بڑی بڑی فوڈ مارکیٹس سے رابطہ کر کے کھانے کی اشیاء کی دستیابی میں بھی ان کو شراکت داری پر آمادہ کر لیں گے، اور پھر بہت ممکن ہے، جیسا کہ ان کا منصوبہ ہے، کہ جلد ہی وہ ان 600 ضرورت مندوں کو بجائے ہر تیسرے مہینے یہ خوراک پیکٹس دینے کے غالباً وہ ہر ماہ یہ خوراک پیکٹس مہیا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو ناظرین، ان کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا کرے، اور اپنی جناب سے ان کے لیے سلطان نصیر بھی مہیا کر دے، آمین۔